ایک مقام پر قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ فرق وہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا علم والے اور بغیر علم والے، کیا ان پڑھ اور پڑھے لکھے، کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ آپ اندازہ فرمائیں، ایک مقام پر تقوی کی بنیاد پر فضیلت بیان کی گئی اور ایک مقام پر علم کی بنیاد پر فضیلت بیان کی گئی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ حالانکہ دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے، اس لیے کہ جہاں علم ہوگا وہیں تقوی ہوگا۔ علم کے بغیر تقوی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بہت سے ایسے خود ساختہ متقی ہیں جہاں پر علم نہیں ہے لیکن وہ بات تقوی کی کرنا چاہتے ہیں اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ آؤ تقوی ہے کہاں؟ اصل تقوی کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، یعنی اہل علم کے پاس اہل علم کے پاس خدا کی خشیت موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے جو درس دیا حصول علم کا درس دیا۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محسن انسانیت پر، معلم کائنات پر، عالم ما کان و ما یکون پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، قرآن کہتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اسلام پڑھنے کی بات کرتا ہے، پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج لوگ مسائل کا رونا روتے ہیں۔ دیکھو ماں باپ کی نافرمانی کیوں ہے، اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو پتا چلے گا علم نہیں ہے، اسی لیے ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جرائم پیشہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ علم نہیں ہے، اسی لیے جرائم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ چوری کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ فرقہ واریت کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ غربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ فحاشی کیوں بڑھ رہی ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، کثرت سے مسلم معاشرہ طلاق کا شکار کیوں ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ ہاں آپ کو میں بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک وہ انسان جس کو پتا ہو کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیری جہنم بھی ہے، تو مجھے بتاؤ کوئی انسان علم رکھنے کے بعد کیا کبھی اپنی ماں کی توہین کرے گا؟ کیا کبھی اپنے باپ کی بے ادبی کرے گا؟ اللہ اکبر، اگر کسی کو پتا چل جائے کہ تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو کیا کوئی جنت کے دروازے کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا؟ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو کوئی ماں کے قدموں کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانے کی کوشش کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر علم ہوگا اور اس کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا کوئی اپنی ماں کو گھور کے دیکھے گا؟ کوئی اپنی ماں کو بڑی آنکھیں کر کے دیکھے گا؟ کوئی اپنی ماں کو جو ہے اللہ اکبر ظلم کی نگاہ سے دیکھے گا؟ نہیں، اللہ اکبر، جس کے پاس علم ہے وہ ماں باپ کا قدر دان بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک دنیا دار اور ایک دیندار میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار کتنا بھی بلند ہو جائے، ماں باپ کا احترام اس کی نظر میں وہ نہیں ہوتا جو ایک دیندار کا ہوتا ہے، اور دیندار کتنا ہی گر جائے اللہ اکبر لوگوں کی
کی نظر میں، لیکن ماں باپ کا اکرام، ماں باپ کا ادب. آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے منطقی اور فلسفی اس طرح ماں کا احترام نہ کر سکے جیسا میرے نبی کا ایک دیوانہ حضرت اویس قرنی ماں کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. آپ فرق دیکھیں. اللہ اکبر. جو تعظیم اور تکریم اس دیوانے کی زندگی میں نظر آتی ماں کے حوالے سے، کیا کسی منطقی کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی فلسفی کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی سائنسداں کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی جغرافی کے ماہر کی زندگی میں دیکھا؟ یاد رکھیں ہم اس علم کی حصول کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس علم کو حاصل کریں جو علم اللہ کی معرفت عطا کرے، جو علم حقوق الہی کی بات کرے، حقوق مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرے، انسانوں کے حقوق کی بات کریں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو آج علم نہیں ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں. اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچا کر اس پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اگر وہ روزانہ رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا اور ہر دن روزہ رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. یعنی بیوی پہ ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی ایک انسان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ایک انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب بتاؤ علم نہیں ہے اس لیے لوگ بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. علم نہیں ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے. پتہ چلا علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں امت میں جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے. اگر علم ہوگا تو لوگ رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسا قرآن نے کہا ہے، یا ویسا مانیں گے جو 1857 کے بعد کاٹے پیرے گئے ہیں. علم نہیں ہے اس وجہ سے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اہل علم نے کیا بات کی اور اللہ اکبر 1857 کے جہالت کی بات کیا ہو رہی ہے. اہل علم تو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اور جہالت کیا بک رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. پتہ چلا علم بڑی عظیم چیز ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کے مختصر وقت میں علم کا حاصل کر لینا پوری رات جاگ کر نفل عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج مسلم امہ علم سے کوسوں دور ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم دنیاوی علوم بھی حاصل کرے اور دنیاوی علوم کے ساتھ